عوام کا پیسہ، سرکاری پیسہ بند لفافے میں خان صاحب نے کابینہ سے منظوری لی. جو پاورفل ہیں، جو طاقتور ہیں، سارے سسٹمز اور ساری پالیسیز ان کو کیٹر کرتی ہیں. سب کی صاف ستھری کلین لیگ ہے، آئی پی ایل کی طرح 2 نمبر لیگ نہیں ہے. کتنی خطرناک بیماری ہے، یہ کیسے پھیلتی ہے اور کس طرح اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، گڈ مارننگ. دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں جواد کمال. ناظرین، کراچی سمیت ان دنوں ملک بھر میں چوروں نے خوب شور مچایا ہوا ہے. آپ دفتر کے لیے گھر سے خیر سے نکلتے ہیں، مگر واپسی میں آپ خیر سے گھر پہنچتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور ہر دوسرے دن ہمیں سوشل میڈیا پر چوروں کی سی سی ٹی وی ویڈیوز تو نظر آ جاتی ہیں کہ کیسے چوروں نے مہارت دکھائی اور اپنا کام نمٹا کر چلتے بنے. مگر کل سے ایک انوکھی ویڈیو وائرل ہے جس میں کراچی کی خاتون ہیں جن کی بہادری کے کافی چرچے ہو رہے ہیں. یہ ویڈیو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چور آیا، اس نے اسلحہ بھی دکھایا، اس کا ساتھی بھی موجود تھا. جو روایتی طور پر کراچی میں انداز ہے چوری کرنے کا، ڈکیتی کرنے کا، لوگوں کو سر عام لوٹنے کا، ان خاتون نے بہادری دکھائی. تھپڑ دکھایا، ہاتھ اٹھایا، اور وہ چور اسلحہ دکھانے کے باوجود پیچھے ہو گیا، واپس چلا گیا. اس نے وہاں پر اس خاتون کے ساتھ چوری کی واردات نہیں کی، لیکن آیا اس کا ارادہ یہی تھا. اسلحہ دکھایا بھی تھا، خاتون گھر کا دروازہ بجا رہی تھیں، اندر سے دروازہ نہیں کھلا. لیکن ہم آئے روز اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں شہر قائد سے، خاص طور پر کراچی میں. یہاں پر تو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، نیوز میں بھی آپ کوئی بھی نیوز چینل لگا لیں اور کسی بھی قسم کی کراچی میں ڈکیتی کی، چوری کی واردات کے بغیر نیوز بلیٹن پورا نہیں ہوتا. یا اگر آپ سوشل میڈیا ٹرولنگ کر لیں تو اس میں بھی اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں. لیکن خاتون نے ہمت دکھائی. اس طرح کی ہمت آپ بھی دکھائیں، لیکن اپنی جان کی پرواہ ضرور رکھنی ہے. ہم آئے دن کیجولیٹیز کی بھی بہت خبریں دیکھتے ہیں، بہت سنتے ہیں. آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے، اس کی پہلے آپ نے قدر کرنی ہے. بہت ساری سٹوریز ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے شو میں. فی الحال نظر ڈال لیتے ہیں بڑی خبر پر. پاکستانی سیاست میں اہم دن، 190 ملین ریفرنس کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کی گاڑی پھر سے چل پڑی ہے. تیسری نشست کا 1-2 روز میں امکان. کون سا کھلاڑی کس ٹیم میں جائے گا اور کون اس بار پی ایس ایل میں نظر نہیں آئے گا، آج پتہ چل جائے گا. پاکستان سپر لیگ کی پلیئر ڈرافٹنگ سے متعلق ان ڈیپتھ ڈسکشن پروگرام کا حصہ ہے. پڑھی لکھی ماں پڑھے لکھے معاشرے کی ضمانت ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں آج بھی لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی ہے. اس حوالے سے آگہی کے لیے عالمی ایجوکیشن کانفرنس کا قیام خوش آئند ہے. کریڈٹ ملالہ کو جاتا ہے. اور پاکستان میں سندھی فلم انڈسٹری کی بحالی کی کوشش، 27 سال بعد سندھی زبان میں فیچر فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے. یعنی سندھ جی گونج، سندھ کی ثقافت کی کسی طرح ترجمانی کی گئی ہے. فلم کی کاسٹ آج دنیا بول ہے میں مہمان ہوگی. اور آپ نے ٹاپ سٹوریز جانی. پاکستانی سیاست میں جو آج کا دن ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا محفوظ فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے. آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر احتساب عدالت نے فیصلہ 18 دسمبر 2024 کو محفوظ کیا تھا. مگر دوسری جانب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں مذاکرات بھی چل رہے تھے. اس میں بھی اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی ہے. اور اب ملاقات کے بعد حکومت اور تحریک انصاف میں تیسری مذاکراتی نشست 1-2 روز میں ہونے کا امکان ہے. پاکستانی سیاست کی بات کریں تو کل فیصل وارڈا، خواجہ آصف کے بیانات کے بھی کافی چرچے رہے ہیں، جس میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی پر سزا ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے. ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب. بہت شکریہ سر، آپ کو شو میں ویلکم کریں گے. ایک جانب 190 ملین کا ریفرنس کیس ہے، اس کا فیصلہ تو محفوظ ہو گیا. دوسری جانب حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات چل رہے ہیں. فیصل وارڈا کی اگر ہم کل کی پریس کانفرنس دیکھیں، خواجہ آصف کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ان کو دیکھتے ہوئے تھے جتنا ان کو یقین ہے کہ یقینی طور پر فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف آ رہا ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اور ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ اگر فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے پاس کیا قانونی آپشنز ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف سینیٹر فیصل وارڈا صاحب اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہی نہیں کہہ رہے
بلکہ آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا 18 دسمبر کو، اسی دن علیمہ خان صاحبہ اور شیر افضل خان مروت صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ لگتا ہے خان صاحب کو سزا ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ گزشتہ روز جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ملی خان صاحب سے جا کر، وہاں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا۔ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والا کیس کل گزشتہ روز خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں ڈسکس ہوا، اور خان صاحب کا بھی تقریباً یہی امپریشن تھا۔ لہذا آج 11 بجے کا ٹائم ہے، 11 ساڑھے 11 12 جتنے بجے بھی جج جو ہیں وہ سزا سنائیں یا فیصلہ سنائیں رادر، تو وہ تو تقریباً کنسنسس ہے ملک میں کہ سزا ہوگی۔ سر کیا سچویشن بنتی دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال میں؟ کیس کے فیصلے کے حوالے سے بھی آپ اس پر روشنی ڈال رہے تھے، اور ڈائلاگ پروسیس کے بارے میں بتائیے گا، کس کروٹ اونٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا کیس کے بارے میں تو سادہ سا آرگیومنٹ ہے کہ یہ 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی آف برٹن انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے، اور دے فاؤنڈ کہ یہ ایل گاٹن منی ہے، اور چونکہ ایل گاٹن منی کے حوالے سے برطانیہ کا قانون ہے کہ جس ملک سے یہ آئی ہو وہ اس انڈیویجول کی نہیں رہتی بلکہ اس ملک کے پبلک منی کہلاتی ہے، یعنی عوام کا پیسہ، سرکاری پیسہ، اور وہ سرکار کے خزانے میں آتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بند لفافے میں خان صاحب نے کابینہ سے منظوری لی، یہ 190 ملین پاؤنڈ انہوں نے بجائے سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے، وہ ریاض ملک کو جو جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، وہ اس جرمانے کے عوض سپریم کورٹ میں یہ پیسہ جمع کروا دیا۔ یہ بالکل سادہ سا کیس ہے، اور اسی وجہ سے سب کو یقین ہے کہ چونکہ برطانوی قوانین کے مطابق یہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں آنا تھی، لیکن سرکاری خزانے کی بجائے یہ ریاض ملک کا جرمانہ بھرنے کے لیے دی گئی، اور ان لیو ٹو دیٹ وہ جو القادر ٹرسٹ بنا ہوا ہے وہ زمین ملک ریاض نے ان کے نام، ٹرسٹ کے نام پر۔ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ٹرسٹ ہے، اس میں کوئی بینیفیشری نہیں ہے، یہ کوئی کمرشل وینچر نہیں ہے بلکہ یہ ایجوکیشن کے لیے۔ یہ سارے آرگومنٹ آئے تھے عدالت کے سامنے، اس لیے آج اس کا فیصلہ آ رہا ہے۔ اب دوسری بات مذاکرات کے حوالے سے ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ کل بھی جب خان صاحب کے ساتھ کمیٹی کی ڈسکشن ہوئی، یہ کیس ڈسکس ہوا، ڈسپائٹ نوئنگ اٹ کہ کل سزا ہونے والی ہے، خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کو 3rd راؤنڈ میں مذاکرات کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہاں، اس میں ضرور یہ بات ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوں، اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں ملاقات ہوں جو ماحول مسلسل انتشار، تناؤ، ٹکراؤ کر رہا ہو، اس میں مذاکرات بہت پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس پہ شرائط نہیں ہوا کرتی کہ یہ ہماری بات مانیں تو ہم آگے مذاکرات کریں گے، اگر آپ نے ہماری فرحت بات صاحب شرائط نہیں کی مانیں بات کی، تو یہ جو کمیشن بنانے کے مطالبے ہیں، اس کو کس حد تک عملی طور پر ممکن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مطالبہ حکومت اس کو مان لے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ آج بڑا اہم فیصلہ بھی آنے والا ہے، ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں خاص طور پر اسی جماعت کے بارے میں، اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو ٹھیک ہے، واہ واہ ہوتی ہے، اور فیصلہ خلاف آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کردار کشی کا سلسلہ چلتا ہے، ججز کے خلاف بھی اور معزز عدلیہ کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف بھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی کچھ اس بار بھی ہونے والا ہے؟ اس بار ہرگز ایسا نہیں ہونے والا۔ اس بار یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو پہلے سے ہی آنے سے پہلے ہی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی، علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جی ہمیں یہی لگتا ہے کہ سزا ہو جائے گی، شیر افضل خان مروت نے بھی کہا کہ ہاں لگتا ہے سزا ہو جائے گی، اور گزشتہ روز کی میٹنگ میں بھی یہی کہا گیا کہ لگتا ہے سزا ہو جائے گی۔ سو یہ ایک یونیک سا فیصلہ ہے جس کو پہلے سے ہی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مجھے سچی بات ہے ابھی 11 بجے تک تو جب تک فیصلہ آ نہیں جاتا اس کو پری جج میں تو نہیں کیا کرتا، لیکن یہ ماحول ایسا بن گیا کہ سب کو یقین ہے، خواجہ آصف صاحب کو بھی یقین ہے، سینیٹر فیصل وارڈا صاحب کو بھی یقین ہے، پی ٹی آئی والوں کو فیصل بھی وارڈا صاحب تو یقین یہ ہے۔ کہہ رہے ہیں اب کہ وہ فیڈرل منسٹر تھے، انہوں نے روکا بھی تھا، یہ سب اس بات کو جانتے بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں جب کیبنٹ میں یہ معاملہ آیا تو میں نے روکا اس کو کہ اس پہ نہ کریں، لیکن بہرحال اب آپ نے جرم کیا تو سزا ہوگی۔ صرف ایک فیصل وارڈا صاحب نے نہیں روکا تھا، جی شیریں اس مظاہر میں بھی تھیں فواد اور چودھری دیگر۔ صاحب جی نے بھی روکا تھا، اس میں شیخ رشید احمد نے بھی روکا تھا۔ انہوں نے کہا تھا خان صاحب کو کہ یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ نہ کروائیں۔
کیونکہ بند لفافے میں آپ نے سائن کروا دیے، اور یہ سارا کام جو ابھی جو کیس چلا جس میں تفصیلات آتی رہیں، وہ تو سارا کچھ شہزاد اکبر کے گلے میں ڈال دیا گیا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے یہ کروایا۔ اب چونکہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے، خان صاحب پھر وہ ٹرسٹ کے مالک بھی ہیں، تو اس لیے معاملہ خان صاحب پہ آ گیا۔ اب اسی کو اگر لنک کریں مذاکرات کے ساتھ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کل سب کو معلوم کہ فیصلہ 13 کو آ رہا ہے۔ کل جب میٹنگ ہوئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس میں مذاکرات کو آگے بڑھانے یعنی تیسرے راؤنڈ تک بات کی گئی۔ ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ شرائط نہیں ہوا کرتی کہ آپ ان معاملات پر تحریری پیش رفت کے حوالے سے کوئی پروف نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ابھی جسٹس میں چاہتا ہوں پراچا صاحب ایک اور اہم معاملے پر آپ کی رائے لی جائے۔ جو فیصل واڈا صاحب نے کل کانفرنس کی تھی، پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ جو رہنما ہیں جس وقت پارٹی کو چلا رہے ہیں، خود بانی پی ٹی آئی کی بہن بھی، یہ لوگ نہیں چاہتے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئے۔ آپ کو لگتا ہے درست کہہ رہے ہوں؟ ہر ایک کی دیکھیں نا اپینین ہے، وہ فیصل واڈا صاحب کی بھی اپینین ہے، ادھر سے جو لوگ ہیں وہ بھی اپینین اپنی رکھتے ہیں۔ اب وہ میدان میں ہیں جو جن کے بارے میں یہ صرف فیصل واڈا صاحب نہیں کہہ رہے، پوری حکومت کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے جی کہ خان صاحب باہر آئیں۔ خان صاحب اندر رہیں گے تو ان کی سیاست چلتی رہے گی۔ خان صاحب کے نام کی سیاست چل رہی ہے، خان صاحب کی آواز کی سیاست چل رہی ہے، خان صاحب کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی پارٹی بنی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی خان صاحب ہیں اور پھر جو ان کے سپورٹر اور ووٹر ہیں، باقی جو ابھی موجودہ پی ٹی آئی ہے، یہ کوئی بہت پرانے سیاستدان نہیں ہیں، ان میں سے اکثر تو یہ نئے سیاستدان ہیں، اور وہ پچھلا الیکشن 8 فروری میں اگر جیتے ہیں یا ہارے ہیں تو خان صاحب کے نام پہ جیتے ہیں، ہارے ہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے سیاسی وزن کی وجہ سے خان صاحب اندر ہیں، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ہر ایک کی اپینین ہے، ہر ایک اپینین رکھ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے خود پاکستان کے بھی جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کافی حد تک تسلیم کر لیا ہے کہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے گا۔ ان کے پریس کانفرنسز دیکھیں، ان کے حکومت پر تنقید دیکھیں، اور اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس بات کو قبول کر چکی ہے کہ آج جو فیصلہ آئے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کے یقینی طور پر خلاف آئے گا۔ بہت ساری اور بھی سٹوریز ہیں جن کو شو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد مزید سٹوریز کو ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مشہور قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ یعنی اگر کامیابی چاہیے تو پھر عورت کو علم کا زیور دے دو، وہ خود اپنے بچوں کے ہمراہ انقلاب لا سکتی ہے، جسے معاشرے کی کامیابی سمجھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی 2 روزہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کانفرنس ہوئی جس میں مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم پر کھل کر بات ہوئی۔ اس اہم کانفرنس میں 47 ممالک سے 150 وفود شریک ہوئے، یعنی کہ اسلام آباد نے ایک اور بڑی عالمی کانفرنس منعقد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر تعلیم خالد مقبول نے کہا کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ہمیں تعلیم کو اپنا ورثہ سمجھنا ہوگا۔ خواتین کی تعلیم پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی شریک ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، 1 دہائی سے خواتین کو تعلیم سے محروم کر رکھا ہے۔ کانفرنس میں شرکاء کا تعلیم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر تعلیم ڈاکٹر حرمہ باغائی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، ویلکم ٹو دی شو۔ آپ کس طرح دیکھتی ہیں شہر اقتدار نے اسلام آباد نے ایک اور عالمی کانفرنس منعقد کی؟ اس بار جو کانفرنس ہوئی اس میں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، خواتین کو تعلیم کے میدان میں جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے زیادہ بات کی گئی، تو اس کانفرنس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، کانفرنس ہوئی، بہت اچھی بات ہے، ملالہ یوسفزئی کی تشریف لانے کی بات تھی، وہ بھی بہت عمدہ بات ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں اب باتوں سے شاید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ you need to put your
put your money where your mouth is. تو جو سب سے میرے لیے تشویشناک بات ہے کہ خطے میں سب سے کم پیسے خرچ کرتے ہیں ہم تعلیم پر، اور خطے میں نہ صرف یہ کہ سب سے کم پیسے خرچ کرتے ہیں بٹ وومن اسپیسیفک یا گرل اسپیسیفک اسٹریٹجیز نہیں ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جینڈر اسپیسیفک بجٹنگ، جینڈر سینسٹیو بجٹنگ، یعنی ایسی بجٹنگ جس میں جینڈر کے حساب سے پیسہ رکھا جائے، خواتین کے لیے جو ان کے مسائل ہیں وہ پیسہ رکھا جائے. مجھے اس طرف کوئی اشارہ نہیں ملا. یہ کہا گیا کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگا رہے ہیں، یہ تو بہت عرصے سے 3-4 مہینے سے یہ بات شہباز شریف کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم ابھی تک آپٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اچھی کانفرنسز کرتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں جہاں ہم لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں، ہم ایک اور کہانیاں کرتے ہیں کہ ہم نے اس نے پیسے دے دیے، اس نے پیسے دے دیے، لیکن گراؤنڈ پہ کتابیں ضائع ہوتی ہیں. جو بہت کم پیسہ ایلوکیٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کو، وہ بھی پیسہ صحیح طور خرچ نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی جو اس وقت مصیبت آئی ہے وہ سندھ میں آئی ہے. یہ جو اس وقت کہانی آپ نے سنی ہے نا کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں نمبر کم اور حیدرآباد میں نمبر کم. ہم جو ایجوکیشن سیکٹر میں بیٹھے ہیں ہم تو یہ بات کب سے کہہ رہے بھائی. میرے پاس بچہ آ کے بیٹھتا ہے کہتا ہے میں حیدرآباد بورڈ، لڑکانہ بورڈ، بدین بورڈ سے کر آیا ہوں انٹر اور میٹرک، اور اس کے 92% مارکس ہیں اور اس کو کچھ نہیں آتا. اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے تو اتنے اچھے نمبر آئے، کہتے ہیں میڈم نمبر تو ادھر آ ہی جاتے ہیں. پھر مجھ سے بچہ آ کے یہ کہتا ہے میں کراچی بورڈ میں پاس نہیں ہو رہا تھا، میں انٹیریئر چلا گیا، میں نے اس بورڈ سے اپنے آپ کو پاس کرا لیا. آپ کے خیال میں یہ آپ بچوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور آپ ان بچوں پہ تو بہت ہی بڑا ظلم کر رہے ہیں. جی اچھا، ہما بقائی صاحب آپ خود بھی ایجوکیشنسٹ ہیں. سب سے بڑی جو اہم بات ہے اس کانفرنس میں کی گئی وہ 2 کروڑ سے زائد بچے ہیں پاکستان میں جو اسکولوں سے باہر ہیں، ان میں زیادہ تعداد بچیوں کی ہے. کیا ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ہونے چاہیے آپ سمجھتی ہیں جن کی بدولت یہ بچے اسکولوں میں چلے جائیں؟ دیکھیے پورے خطے میں اگزامپلز ہیں. بنگلہ دیش کی اگزامپل ہے، انڈیا کی اگزامپل ہے، شری لنکا کی اگزامپل ہے. ہمارے لیے تعلیم پرائیورٹی نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں تعلیم کی. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہو کہ ہم آلٹرنیٹیو سسٹمز ایک کے بعد ایک دیتے جائیں تاکہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، جو ہمارے پریویلیجڈ کلاس ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کے بچے کی تعلیم اسی ملک میں بے انتہا اچھی ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کتنا فورن ایکسچینج آتا ہے اے لیولز اور او لیولز پر؟ تو ہم نے تو یہ بنایا ہوا ہے طریقہ کار کہ جو پاورفل ہیں، جو طاقتور ہیں، سارے سسٹمز اور ساری پالیسیز ان کو کیٹر کرتی ہیں. تو ہمارے صاحبہ یہ جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کے بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں بائی کمپلشن ڈال دیں، اور پھر اگر نہ سسٹم ٹھیک ہو تو میرا نام بدل دیجیے گا. بالکل اچھا ان کا کوئی سراؤنڈنگ تعلق نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی سے. جہاں ایک عام آدمی کا بچہ پڑھتا ہے ان سکولوں میں یہ جھانکتے بھی نہیں ہیں. وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹرشری لیول پہ، یعنی جب آپ پرائیویٹ اس میں سمجھیے یونیورسٹی میں جاتے تھے تو شولڈر ربنگ ہوتی تھی تمام طبقوں کی. اب وہاں پہ بھی انہوں نے پرائیویٹ اور پبلک کی سمجھیے تقسیم کر دی ہے. میں نے پبلک سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے. جب پبلک سیکٹرز پہ انٹرفیرنس نہیں ہوتی تو وہ بہت اچھے چلتے ہیں. جب پبلک سیکٹرز پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتے ہیں. پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ظاہر ہے کہ پروفٹس کے لیے کام کرتا ہے. دنیا میں ہر جگہ مارکیٹس پروفٹس کے لیے کام کرتی ہیں، نیڈ اورینٹڈ کام نہیں ہوتا. اور اس وقت اگر پبلک سیکٹر نہ ہو تو کولیپس ہو جائے گا تعلیم ہمارا پورا. تو یو نیڈ ٹو ہیو پریگمیٹک اپروچ جہاں واقعی کوئی بدلاؤ لانا چاہتے ہیں. اٹس بیڈ اکیڈمک لیڈرشپ، بیڈ اکیڈمک پرفارمنس، بیڈ اکیڈمک گورننس. سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟ دیکھیے انہوں نے بہت جو اقدامات کیے وہ کامیاب ہوئے ہیں. جو اسکولز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے گئے ہیں، جن اسکولوں کو اڈاپشن ملی ہے وہ اسکولز بہتر طور پر پرفارم کر رہے ہیں. ابھی بھی گھوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں پبلک سیکٹر کی
جو ٹیچر ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیچر زیادہ کام کرتی ہے. تو یہ گورننس کا فیلئر ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ مینجمنٹ ہے, یہ اوور سائٹ ہے جو پبلک سیکٹر میں کولیپس کر رہی ہے. انہوں نے آئین میں یہ کہہ تو دیا کہ تعلیم ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کر پاتے. تو ڈاکٹر صاحب اب جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد میں تعلیم صوبائی ذمہ داری ہے, تو آپ چاروں صوبوں میں ایک ہی سچویشن دیکھتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایک صوبہ ایسا ہے جس نے زیادہ اچھا کام کیا ہو اس معاملے میں؟ دیکھیے میں سندھ میں بیٹھی ہوں اور میں سندھ کے حوالے سے بات کر سکتی ہوں. سندھ میں تعلیم جو ہے وہ اس وقت بہت بہت ہی مشکوک صورتحال ہے, بالخصوص پبلک سیکٹر کی. اور پھر یہ جو رورل اربن اب فائٹنگ ہے یا یہ رورل اربن ٹسل ہے, اس نے اور تعلیم کو تباہ کیا ہے. اور کیا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, جو جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو باہر کی تعلیم دے رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, وہ بہت پاپولر ہو رہی ہے, یا وہ ان کو برٹش سسٹمز میں پڑھا رہے ہیں یا باہر بھیج رہے ہیں یا کسی بھی فورن سسٹم میں پڑھا رہے ہیں. اور جو یہاں کے سسٹم ہیں وہ ان بچوں کے لیے لے گئے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے ایجوکیشن کو رائٹ سے پریویلیج بنا دیا. تو آپ کی نظر میں کون سی ایسی ناٹ اے رائٹ, ایجوکیشن از اے پریویلیج. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اگر وہ قابل بھی ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے راستے بند ہیں. ان راستوں کو کھولنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے خیال میں کون سے ایسے اہم پوائنٹس ہیں؟ گزارش کی لویسٹ پیسہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ہم تعلیم کو خطے میں, بنگلہ دیش سے کم, انڈیا سے کم ایز اے پرسینٹیج آف دا جی ڈی پی, شری لنکا سے کم. اچھا, افغانستان کی مثال میں نہیں دے سکتی کیونکہ وہاں تو آپ اور بہت مسائل اس وقت ہمارے سامنے ہیں. بالکل, افغانستان کی آپ نے بات کی تو ملالہ یوسفزئی نے تو کانفرنس کے اندر بالکل واضح طور پر کہا کہ خواتین کو تعلیم سے روکنے کے لیے 100 سے زائد وہاں پر قانون سازیاں کی گئی ہیں. مسائل پاکستان میں بھی کم نہیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ. آپ اگر سندھ کی بات کریں تو یہاں پر بھی انٹیریئر میں تو بچیاں 90% بچیاں ایسی ہیں تو اسکول پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں. تو ان کو اسکول پہنچانے کے لیے کیا پرائرٹی ہونی چاہیے, کیا اقدامات ہونے چاہیے آپ کے خیال میں جو حکومت کو اٹھانے چاہیے؟ ہم ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات نہیں طے کر سکتے کہ ہم ان بچیوں کو اسکول میں لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یو نیڈ پالیسی کنسلٹیشن. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ پیسہ دیجئے تعلیم کو, پرائیورٹی بنائیے. اگر آپ پیسہ ہی خرچ نہیں کریں گے تعلیم پر, اگر تعلیم آپ کی پرائیورٹی نہیں ہوگی تو ایک ہائی پروفائل کانفرنس کرنے میں اسلام آباد میں پاکستان میں تعلیم بہتر نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن کرائسس ہے پاکستان میں, ایجوکیشن کولیپس ہے پاکستان میں, اور اس حوالے سے نہ تو سوچ ہے, نہ فکر ہے, نہ خواہش ہے کہ اس کو کسی طور بہتر کر دیا جائے. جس کو پولیٹیکل ول کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہے. دیکھیے ہم بہت غرور سے کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے نا, تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی اس ٹینجبل سیکیورٹی کو مضبوط کریں گے, کہ لیکن تعلیم کے ورٹیکل کو مضبوط کرنا ہے یا تعلیم گھر گھر پہنچانا ہے یا ہر بچے کو اسکول میں لانا ہے, یہ ہماری پرائیورٹی سوچ کا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارے پالیسی میکرز کو اس سے کوئی فیض نہیں مل رہا. جو ہمارا پولیٹیشین ہے اس کو اس سے امیجیٹلی کوئی فائدہ نہیں مل رہا, اس کی واہ واہ نہیں ہو رہی. تو ہم اتنے سٹک ہیں ان کاموں میں جس میں واہ واہ ہوتی ہے کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اس کا قطعی طور پر فقدان. تعلیم از لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. آپ آج پہلی, دوسری, پانچویں, چھٹی, ساتویں میں سٹیم پہ یعنی سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھس پہ انویسٹ کریں گے تو کل آپ کی یونیورسٹی میں بچہ نکھر کر سامنے آئے گا. آج 8ویں کا بچہ تیسری کی میتھس نہیں کر سکتا, 12ویں کا بچہ 8ویں کی لیول کا میتھ نہیں کر سکتا. تو پھر کیسے کوئی انوویشن ہوگی, کیسے کوئی کریشن ہوگی, کیسے پروڈکشن لیولز ہائی ہوں گے؟ آپ تو پھر صرف مزدور یا لیبر پیدا کریں گے نا, جو پھر سکل کی طرف بھی کوئی وہ نہیں ہے. ہر ایک کو آپ ڈگری دینا چاہتے ہیں. اب کچھ بات ہو رہی ہے ووکیشنل ٹریننگ کی, وہاں پہ بھی
کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں. یہ تھے پہلے انٹر ٹیک ہوتا تھا, میٹرک ٹیک ہوتا تھا, پھر ہم نے اس کو ایبالش کر دیا, اب ہم اسے واپس لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو لیک آف کنسسٹنسی, کنٹینیوٹی اینڈ فوکس ہے, اب یہ پھٹ جی گیا ہے پاکستان کے تعلیمی اس میں. بالکل ٹھیک ہے. ماہر تعلیم ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی اچھی انہوں نے سیر حاصل خاص طور پر جو کانفرنس شہر اقتدار میں ہوئی اس حوالے سے انہوں نے کہا تعلیم کا کرائسس ہے پاکستان میں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو خواتین اور بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ اسکولوں میں واپس آئیں تو ہمیں تعلیم کے کو ترجیح بنانا ہوگا, تعلیم کے بجٹ کو بڑھانا ہوگا. بہت ساری اور بھی اسٹوریز کی بات ہوگی کھیل کے میدان میں, کرکٹ کے میدان میں پاکستان میں کیا چل رہا ہے, بریک کے بعد پر ڈسکس کر لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شو میں اب بات ہو جائے کھیلوں کے میدان سے. پاکستان کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں. کرکٹ کے حوالے سے 3 اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے چلے ہیں. جیسے جیسے فروری قریب آ رہا ہے ملک بھر میں ہر سو چیمپئنز ٹرافی کے چرچے ہو رہے ہیں, اور صرف ملک بھر میں نہیں دنیا بھر میں چیمپئنز ٹرافی کی جو ممالک کرکٹ کھیلتے ہیں ان میں چرچے جاری ہیں. کل ابتدائی اسکواڈ کے نام جمع کروانے کے آخری روز پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ICC چیمپئنز ٹرافی کے ابتدائی اسکواڈ کے لیے 20 نام بھجوا دیے ہیں. اس سے قبل بنگلہ دیش, نیوزی لینڈ, ویسٹ انڈیز سمیت دیگر ٹیموں نے بھی اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ PSL کی ڈرافٹنگ ہونے جا رہی ہے. PSL 10 کی ڈرافٹنگ کی تقریب ہوگی آج لاہور میں, جس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں, اور اس بار ڈائمنڈ, گولڈ اور پلیٹینیم کیٹیگری میں شائقین اپنے پسندیدہ ملکی غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان میں کھیلتا دیکھ پائیں گے. تیسرے نمبر پر 17 جنوری سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا, جس میں 7 تبدیلیاں کی گئی ہیں. اسپن کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے آف اسپنر ساجد خان اور لیفٹ آرم اسپنر نعمان علی کے ساتھ لیگ اسپنر ابرار احمد کو واپس بلا لیا گیا ہے. زخمی سائم ایوب اور آؤٹ آف فارم عبداللہ شفیق کی جگہ اوپنر امام الحق اور محمد حریرہ کو واپس اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے. ویسٹ انڈیز کے خلاف اسکواڈ کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. کرکٹ ایکسپرٹ ساجد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. سب بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ PSL 10 کی ڈرافٹنگ کی تقریب آج ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے ڈائمنڈ, گولڈ اور پلیٹینیم کیٹیگری میں قومی انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو شائقین دیکھ سکیں گے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں PSL سیزن 10 کی ڈرافٹنگ کو؟ بہت شکریہ جواد. یقینی طور پر ہر چیز آپ نے انٹرو میں کور کی. سیزن 2025 پاکستان میں جس طرح تیزی سے 10واں ایڈیشن کی قذافی اسٹیڈیم میں قذافی لاہور میں جس طرح اس کی تیاری کی دی گئی ہے, اوورسیز کوچز بھی آ گئے ہیں, فرینچائز کے مالکان بھی جمع ہو گئے. یقینی طور پر خوشی کا لمحہ ہے. 10واں ایڈیشن ورلڈ برانڈ جو ہمارا پاکستان سپر لیگ جو کھیلا جائے گا, پلیئروں کی ڈرافٹنگ, پلیئروں کے کپتان سارے لاہور میں پہنچ چکے ہیں, اور 12:30 بجے یقینی طور پر اس طرح تیاری کا آغاز ہوگا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب کی کوششوں کو سراہنا چاہیے, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے, اور یہ اچھی چیز بڑا جس جا رہی ہے. یہ چیز ہم بتاتے چلیں جواد, جو پاکستان سپر لیگ بھی ہو رہا ہے, IPL بھی ہو رہا ہے, دونوں کی ڈیٹیں کریش ہوتی ہیں, مگر الحمدللہ اوورسیز پلیئر ہمارے ملک میں آگے کھیلیں گے. اور بہت لوگ یہ کہہ رہے تھے ریٹائر پلیئر آ رہے, نہیں کرنٹ پلیئر آ رہے ہیں, اور یقینی طور پہ جو ہمارے تمام فرینچائز کے مالکان نے بڑی کوشش کی. یہ 10واں ایڈیشن جو پاکستان میں کھیلا جائے گا, تمام کھلاڑیوں کو ویلکم کیا جائے گا, اور یہ ویلکم کرنے کے لیے ورلڈ برانڈ بن گیا. اور سب سے زیادہ عثمان خواجہ جو پچھلے دنوں آسٹریلیا میں, تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور بہت زیادہ اپنے کھلاڑیوں کو بتایا آپ آئیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ عثمان خواجہ کا بڑا اہم رول ہے, اس طرح راشد خان افغانستان کا بڑا اہم رول ہے. جتنے بھی اوورسیز کھلاڑی ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے. پاکستان سپر لیگ جو ہمارے پاکستان میں کھیلا جائے گا, اور جیم پیک کراؤڈ ہوگا, اور ایک اچھی انٹرٹین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. دوسرا جواب آپ نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جس طرح بات کی, 2017 کی ہم چیمپئن ہیں, ساری دنیا کی ٹیموں کا ہماری طرف رجحان ہے کہ پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے, اور پاکستان 2025 کی فیوریٹ ٹیم ہے جو ورلڈ میں یقینی طور پر ODI میں جس طرح آسٹریلیا کو ہرایا, ساؤتھ افریقہ کو ہرایا, تو ہماری ٹیم ایک کمپلیٹ ٹیم ہے.
میں ہماری بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ اور کپتانی یقینی طور پر آؤٹ اسٹینڈنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. 20 کھلاڑیوں میں یقینی طور پر جو نام دے دیے گئے جو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں 15 تو وہی ہے جو ون ڈے کھیل رہے ہیں. فخر کی واپسی ہو گئی, شاداب کی واپس ہو گئی, تو یہ اچھی چیز ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کرکٹ کھیلنی ہے, ریسٹ نہیں ہے, ون ڈے بھی ہے, ٹیسٹ بھی ہے. دوسرا جو ملتان میں جو ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا اس اچھا میں بہت ساجد صاحب میں بالکل ٹھیک ہے, ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے میں بالکل آپ سے بات کرتا ہوں. پی ایس ایل سیزن 10 کے حوالے سے ذرا آپ نے بتایا کہ کوالٹی لیگ ہے, بالکل کوالٹی لیگ ہے. عثمان خواجہ, راشد خان نے جو ایفرٹس کی وہ تو سب کے سامنے ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جو پی ایس ایل کو دیگر لیگز کے ساتھ دنیا میں جو ہو رہی ہیں آئی پی ایل وغیرہ اور جو دیگر کنٹریز میں ہو رہی ہیں ان لیگ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کوالٹی لیگ. ڈیوڈ وارنر نے جس طرح کہا کہ پی ایس ایل ہے اس وقت دنیا میں جو لیگز کھیلی جا رہی ہیں, تو جو اب پلیئرز نے اپنی بڑے بڑے پلیئرز نے اپنی اویلیبلٹی ظاہر کی ہے, ان کے آنے سے یہ کوالٹی لیگ مزید کتنی مضبوط ہو جائے گی؟ دیکھیں جواد بہت امپورٹنٹ سوال کیا, گریٹ اسپلٹ ڈیوڈ وارنر جیسا بندہ کی خواہش ہے اور سب سے صاف ستھری کلین لیگ ہے. آئی پی ایل کی طرح 2 نمبر لیگ نہیں ہے, کلین لیگ ہے جس کے میچز ڈنکے کی چوٹ پہ آخری اوور تو سپر اوور میں جاتے ہیں. اس میچ کی اس کوالٹی کی کھلاڑیوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. الحمدللہ ہمارے تمام گراؤنڈ بہت پازیٹیو ہو گئے اور دنیا کرکٹ میں جو گراؤنڈ تیار ہو گئے نا, یہ دنیا کا جو امپیکٹ قذافی اسٹیڈیم کی بات کر رہے ہیں, 40,000 سے زیادہ تماشائی دنیا کا خوبصورت اسٹیڈیم بنا جا رہا ہے, بنایا دیا گیا ہے. اس کی تیاری آخری مرحلے میں پاکستان سپر لیگ میں جب کھلاڑی کھیلیں گے اس کا امیج دنیا میں کتنا پازیٹیو جائے گا. یقینی طور پر جو اس طرح جو ہمارا پڑوسی بل کوشش کر رہا ہے ہماری ہر چیز کو ناکام کرنے کی, الحمدللہ پوری 25 کروڑ عوام سپورٹ کر رہی ہے, تمام ہماری سیکرٹری ادارے سپورٹ کر. پاکستان سپر لیگ کو ہم نے کامیاب بنانا ہے, تو اب تک ہم کامیاب بناتے ہیں. کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ فرنچائز کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکورٹی اداروں کے بڑا اس میں اہم رول ہے. اور جس طرح فارن کھلاڑیوں کو ویلکم کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, بہت اچھے اچھے کھانے کھا کے یہ انٹرٹین ہوتے ہیں. کرکٹ کو یہ بہت امپورٹنٹ میسج جانا چاہیے اور پوری دنیا میں جو آپ کا مارننگ شو دیکھا جاتا ہے جواد, اس کے ناطے اس پروگرام کو بہت پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک, اب اگینسٹ ویسٹ انڈیز جو اسکواڈ مرتب کیا گیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کی بھی پریڈکشن تھی کہ جو 15 رکنی اسکواڈ ہے بالکل تقریباً وہی اسکواڈ ہے جو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا. نتیجہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا, یا آپ پریڈکشن نتیجے کے حوالے سے بھی آپ کی چاہوں گا؟ دیکھیں جواد بہت امپورٹنٹ, جو میں نے 15 رکنی کھلاڑی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی ہے وہی سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا وہی ہے. اور رہے کی امام کی بات کروں, ابرار کی بات کروں, تو یہ تینوں کھلاڑی پاکستان کرکٹ ٹیم کی 15 رکنی ٹیم ہے. ہاں, پاکستان کرکٹ ٹیم کیا ٹیسٹ میچ 17 تاریخ میں کس تیاری سے جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان 3 اسپنر سے جا رہا ہے, ابرار, نعمان اور ساجد. یہ پاکستان کا ریڈ کے 3 اسپنر اور 1 فاسٹ بالر سے جائے گا. ٹرننگ وکٹ بنائیں گے جس طرح ویسٹ انڈیز کے لیے ہم ٹرننگ وکٹ بنا رہے ہیں, جس طرح ہم نے انگلینڈ کو ٹیسٹ میچ ہرایا تھا اسی پلان کے تحت ہم جا رہے ہیں. اور یہ جواد بہت امپورٹنٹ چیز ہے شان مسعود کے لیے, جو اننگ انہوں نے ان پٹ ڈالا 145 اور شان مسعود کو یہاں پر پلے کرنا پڑے گا ایسے کپتان. اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں جواد وہ کھیل سکتے ہیں مگر کھیلنے کے لیے اپنے اوپر لے کے کھیلیں. یہ دونوں ٹیسٹ اس نے جتانے, اپنی فارم کو بہتر کرنی ہے اور 100-200 بنا سکتے ہیں وہ, کیوں ان کی فارم بہت اچھی بالکل لگی ٹھیک ہے ہے, اور پریشر بنا سکتے ہیں, اپنی فارم کو بہتر کر سکتے ہیں. ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کرکٹ ایکسپرٹ, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک اچھا اسکواڈ مرتب کیا گیا ہے. ابرار, ساجد اور نعمان کے ذریعے ویسٹ انڈیز کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے, سیریز کو جیتا جا سکتا ہے. بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد کچھ دیگر سٹوریز بھی شو کا حصہ بنائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, شو میں اب کچھ بات ہو جائے ہیلتھ اینڈ فٹنس کی. وفاقی وزارت صحت نے انکشاف کیا ہے کہ ملک بھر میں ماہانہ 1079 نئے HIV کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. صرف 2024 کی اگر بات کریں تو اس کے اختتام تک ملک بھر سے HIV کے 12,950 کیسز سامنے آئے, یعنی اوسطاً پاکستان میں ماہانہ HIV کیسز کی تعداد 1000 سے زائد ہے اور یقیناً یہ قابل تشویش ہے. 2023 کی اگر بات کریں تو ملک بھر سے HIV کے 12,731 کیسز سامنے آئے تھے. نیشنل ہیلتھ سروس حکام کے مطابق HIV کیسز میں مرد 69.4%, خواتین 20.5%, بچے 6%, جبکہ خواجہ سرا 4.1% متاثر ہیں. اور اگر شہروں کی بات کر لیں تو صوبوں کی بات کر لیں تو پنجاب پہلے, سندھ دوسرے, خیبر پختونخوا تیسرے نمبر پر ہے. HIV کے پھیلتے مرض کو
کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شو میں ہمیں. پاکستان میں ماہانہ 1000 سے زائد HIV کے کیسز اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. سالانہ اس کی تعداد 12000 سے بھی بڑھ چکی ہے. اس بڑھتے مرض کی وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے سامعین ناظرین کو ایک صحت مند صبح بخیر. جی یقیناً ایک تشویشناک مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں جب یہ HIV کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے اموات بھی واقع ہو رہی ہے. اور ابھی HIV جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے بہت ساری اموات کو، اور نمبر 3 لیڈنگ کاز آف ڈیتھ پہ آ گئی ہے پاکستان میں. اس کی وجوہات جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ تو مین ٹو مین سیکس ہیں، پھر وہ انسیف یوز آف انجیکشنز ہیں، انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز، اور خاص کر وہ جو سیکس وتھ خواجہ سرا ہے، جو خواجہ سرا کے جی ساتھ ہو رہا ہے، وہ بڑی ریزن ہے. اسی طرح جو پروسیسز ہے انفیکشن کنٹرول کے، وہ آپ کے ڈینٹل سرجری میں یا ڈینٹل پروسیجر میں یا باقی انٹرونشنز میں وہ اس پہ عمل نہیں کیا جاتا اور یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے. تو مین چیز ہماری جو ہے وہ پریونشن ہے. اور دوسری بڑی چیز جس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی ہے وہ جو سٹگما ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ، یعنی یہ ایک ڈیزیز ہے، اس کو ایک ڈیزیز تصور کیا جائے، خارجت آف اسپرٹ جو بھی ہے، لیکن یہ انسانی جسم کو متاثر کرتی ہے اور پھیلتی ہے، نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے. تو اس کو ڈیزیز تصور کر کے جو بھی بندہ یا بندی اس سے انفیکٹ ہو جاتی ہے اس کو وہ ڈیو کیئر، وہ سوشل ریہیبلیٹیشن اور وہ سائیکو سوشل سپورٹ ملنی چاہیے. جی ٹھیک. اچھا، عام طور پر دیکھا جی گیا ہے کہ شہری جو مرض کی تشخیص ہے اس میں کافی زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایڈس کی بات کریں تو یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، شاید اس کی جو تعداد ہے اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے. عوام میں ڈاکٹر صاحب اس کی آگاہی کے لیے کون سے اقدامات کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام میں اس کے متعلق مکمل طور پہ آگاہی ہو، ان کو پتہ ہو کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، یہ کیسے پھیلتی ہے اور کس طرح اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، پرنٹ کا بہت بڑا کردار ہے، سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، ہمارے ریلیجس اسکالرس کا بہت بڑا کردار ہے، ہماری ایجوکیشن سسٹم کا اور ہیلتھ سسٹم کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہر ایک انٹرونشن میں جس میں ہم لوگوں کو صحت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں اس میں HIV کا ایک کالم، اس میں ایک حاشیہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک بڑھتی ہوئی تھریٹ ہے آپ کی پبلک ہیلتھ کو. اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی تشخیص کی، بالکل یہ جو آتے ہیں کیسز وہ تو بیمار ہو کے آتے ہیں، ایسے بھی ہوں گے جو سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، جو کیریئر ہوتے ہیں، یا جو کہ شرم کے مارے ان کو اگر کچھ خطرہ ہوتا بھی ہے وہ نہیں آتے. تو یہ یقیناً اس سے کیسز کہیں زیادہ ہیں جو آپ کو رپورٹ ہو رہے ہیں. تو تشویشناک صورتحال ہے، اور جس کے لیے ہمیں مل کے ہول آف گورننس اور ہول آف سوسائٹل اپروچ کے تحت اس بیماری کا خلا کرنا چاہیے، اور اس سے جو احتیاطی تدابیر ہے اس پہ عمل پیرا ہو کے اس سے بچنا چاہیے. بڑی تشویشناک بات ہے جو آپ نے بتائی کہ ہیزیٹیشن کی وجہ سے بہت سارے مریض ہیں وہ سامنے نہیں آتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، متاثرہ مرض سے آج پنجاب پہلے نمبر پر ہے، سندھ دوسرے نمبر پر ہے. تو اس سے جو مرض ہے، اس سے متاثرہ مریض کے صحت یابی کے لیے کتنا چانس ہوتا ہے؟ بر وقت علاج اگر کروایا جائے تو مریض بالکل صحت مند ہو جاتا ہے؟ جی بالکل. ابھی تو کافی ایڈوانسمنٹ آئی ہے ٹریٹمنٹ میں. ARV ٹریٹمنٹس موجود ہیں جو کہ جب مل جاتی ہیں تو وہ جو خطرات ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں، زندگیاں بچ جاتی ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں، خاص کر کے جب افریقہ میں جب اس کی ایپیڈیمک آئی تھی، کبھی اسپریڈ ہوئی تھی، تو ARV ٹریٹمنٹ سے اس میں کافی کمی ہوئی ہے اور زندگیاں بحال ہو رہی ہیں، زندگیاں بچ رہی ہیں. تو جو ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم وہ ٹریٹمنٹس بھی ان کو انشور کروائیں کہ یہ ریگولرلی رہتے رہیں، جس طرح فری ہم دیتے ہیں فری ان کو ملتی رہیں، اور ان کو جو سوسائٹی میں یا فیملی میں جو سپورٹ چاہیے وہ بھی ملتی رہے. رائٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہنگامی بنیادوں پر حکومتوں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح کے اویئرنیس پروگرام شروع کرنے چاہیے کہ جتنی تیزی سے یہ مرض پھیل رہا ہے اس کو روکا جائے؟ ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ پولیو کی ہے. پولیو پہ گورنمنٹ نے کافی سیریسنس شو کی ہے، بہت بڑی کمٹمنٹ شو کی ہے، اور ٹاپ لیول پہ پرائم منسٹر سے لے کے آپ کی چیف منسٹرز، پھر ہر لیول کے ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر اور سارا عملہ اس میں انوالو ہوتا ہے. ساری ایک سوسائٹل اپروچ کے تحت ہم اس کا ایریڈیکیشن کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح HIV کے ساتھ بھی اس کا ایک نیشنل لیول کا ہائی پاور ٹاسک فورس ہو جس کو پرائم منسٹر چیئر کرے،
اور باقی صوبے اس کا حصہ ہوں اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی اس کا حصہ ہوں، ریلیجس اسکالرز بھی ہوں، اور پھر اسی طرح پروونشل لیول پہ بھی پروونشل بورڈز ہو، کمیٹیز ہو، جس کو چیف سیکرٹریز ہیڈ کرے، اور باقی پوری مشین ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، ایڈمنسٹریشن کی، وہ اس کے ساتھ کنٹینیوسلی کر سکے ہم جوائنٹلی، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں اور اس کی مانیٹرنگ بھی کریں. اور اویئرنیس کی جو مین بات ہے وہ تو ہماری میڈیا کے ذریعے بہت بہتر طریقے سے ہوتا ہے، خاص کر ہمارے سوشل میڈیا، فیس بک ہے، آپ کا ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یہ چیزیں ہمارے جوان طبقہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. تو اگر اس کے ذریعے اس طرح چینل چلائے جائیں، یوٹیوب والنٹری سپورٹ پرووائڈ کرے، جی ہیلتھ ایجوکیشن پہ ایک سیشنز ہو، ہر ایک ڈیڈیکیٹ کرے ہر ایک چینل، کہ اسی طرح ہیلتھ کا ڈیڈیکیٹڈ سیشن ہو جس میں جی. اچھا ڈاکٹر HIV بھی ہو، باقی صاحب، بیماریوں کے بارے جب میں بھی آپ روک وفاقی تھام پہ وزیر اس کے صحت بارے تھے میں. تو اس وقت بھی یہی ریشو تھا اس مرض کے پھیلنے کا، یا اب بڑھ چکا ہے؟ وہ تو بتدریج اضافہ ہو رہا تھا. ہم نے کیا کیا تھا، وہ لڑکانہ کا جو ایپیڈیمک آیا تھا وہ کافی بڑا آؤٹ بریک تھا، اور اس سے کافی ہماری جانیں بھی ضائع ہوئی تھی، ہماری ڈگنیٹی پہ بھی بڑا امپیکٹ آیا تھا. تو ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی، اور اس میں ہم نے انٹروینشنز کی جو خامیاں تھی، وہ مین چیز وہی بات آ جاتی ہے کہ جو انفیکشن پریونشن کنٹرول میجرز ہے وہ نہیں اپنائے گئے تھے، اس میں بے احتیاطی اور اس میں غفلت کی گئی تھی. تو اگر ہم وہ کریں تو یہ مرض پھیلنے سے ہم بچ سکتے ہیں، اور انفیکشن اس طرح کنٹرول رہے گا اور بہت ساری زندگیاں بچ جائیں گی. تو جب ہمارا تو بڑا قلیل ٹائم تھا، 6-7 مہینے، لیکن ہم نے پرائیورٹائز ضرور کیا تھا HIV کو. ہم نے پروگرام بنایا تھا، اس میں ہم نے گلوبل فنڈ سے پیسے بھی لائے ہیں، ہم کافی تعداد میں بہت بڑی اماؤنٹ ہم گلوبل فنڈ سے لائے ہیں HIV، TB اور ملیریا کے لیے، کوئی $300 ملین، اور وہ صوبوں کے پاس جا رہے ہیں تاکہ صوبے اس کے ذریعے ARV ٹریٹمنٹ ہو گئی، پھر اس کا انویسٹیگیشن کی جو اکوپمنٹس ہے وہ لے لیں، اسی طرح ڈیٹیکشن کا، اور پھر سائیکو سوشل سپورٹ کا. تو اس میں ہم نے یہی کیا تھا. اور ورلڈ ایڈز ڈے ہم نے منایا تھا 1 دسمبر کو، اور اس میں ہم نے کمٹ کیا تھا کہ گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کرے گی مسلسل اس عمل میں، کیونکہ یہ کسی ڈونر کی سپورٹ سے اکیلے نہیں ہو سکتا جب تک کہ گورنمنٹ اور سوسائٹی خود کمٹ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے، حکومتوں کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کسی ڈونر کی سپورٹ سے نہیں ہو سکتا، سوسائٹی سے بھی نہیں ہو سکتا، حکومت تو کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر ندیم جان صاحب، سابق وفاقی وزیر صحت، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے تدارک کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے حکومتوں کی بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اس مرض کو روکنے کے لیے ہماری خود کی بھی ذمہ داری ہے. سوسائٹی میں اویئرنیس بہت زیادہ پھیلانی چاہیے اس مرض کو روکنے کے لیے. بچوں میں جس طریقے سے یہ مرض پھیل رہا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. آگے بڑھ لیتے ہیں شو میں. شہر قائد میں بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے فیئر ہال میں شاندار پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے. کراچی پوری طرح سے کھلتا ہے کہ نام سے لگنے والی 5ویں سالانہ پھولوں کی نمائش میں کم و بیش 1 لاکھ سے زائد مختلف اقسام کے پھولوں کو سجا دیا گیا. ساتھی اینکر سونیا سندس نے وہاں کا وزٹ کیا ہے، آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج کہاں موجود ہوں. تو آج میں کراچی فیئر ہال میں موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جو خوبصورت جگہ ہے، پوری پودوں سے اور خوبصورت گرینری سے بھری پڑی ہے. تو جناب میں آپ کو بتاؤں، جو میرے کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ ان کی طرف سے کراچی کو تحفہ ہے جناب. ایسی ایک فضا سی قائم ہے، بڑی مسرور سی یہاں پر، کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. میرے خیال سے میں نہیں بتاتی، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں. آئیے میرے ساتھ. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ صرف پھول ہی پھول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور ابھی اس وقت بھی میرے سامنے پورا ایک بیڈ موجود ہے جو کہ فلاورز سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس کے اندر صرف ایک نہیں بلکہ کئی قسم کے پھول جو ہیں موجود ہیں. اس کے اندر پٹونیاں ہیں، اس کے اندر میری گولڈ لگا ہوا ہے، اس کے اندر جعفری ہے، اور اس کے اندر اور بھی مجھے یہاں سے چیزیں نظر آ رہی ہیں ڈفرینٹ. لیکن یہ جو خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، کیا ہی کمال بنایا گیا ہے. اور صرف یہ بیڈ یہاں نہیں ہے، ایسے کئی بیڈز جگہ جگہ پر موجود ہیں. یہاں پر
सारी फैमिलीज़ मौजूद हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर एंजॉय कर रहे हैं। और सिर्फ कराची के ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची के इतराफ़ से भी जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पास से बड़ी प्यारी सी फैमिली खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप यहाँ कराची से हैं या कहीं और से आई हैं? नहीं, मैं कोयटा से आई हूँ। कोयटा से आई हैं। तो कैसा लग रहा है कराची आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्पेशली ये फ्लावर एग्जीबिशन देखने के लिए आए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति। मुझे बताइए, आपने फ्लावर एग्जीबिशन देखी, फेस्टिवल लगा हुआ है 3 डेज का, आप एंजॉय कर रही हैं? आके फ्लावर्स देखे आपने? जी मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ फ्लावर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। कराची कैसा लगा आपको आके? आप तो क्वेटा से आई हैं ना, तो कराची कैसा लगा आपको क्वेटा से आकर? कराची मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत इंजॉय भी करती हूँ और यहाँ फ्लावर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे कराची। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। आप देख सकते हैं जनाब, यहाँ पर मार्बल चिप्स के ऊपर भी कलर डाल के उन्होंने फ्लावर्स बनाए, क्योंकि फ्लावर का फेस्टिवल है पूरा, तो उन्होंने हर तरीके से कोशिश की है कि हर जगह बस फूल ही फूल नज़र आए। आप देखिए, ये जो है ना पटूनिया लगा हुआ है। पटूनिया की भी कई कलर्स हैं इसके अंदर, पर्पल है, वाइट है, लाइट पर्पल है, काफ़ी सारे कलर्स हैं। और जो दरमियान में लगा हुआ है मैरीगोल्ड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गेंदे का फूल, और उसमें भी कलर्स हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बेड है, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। और बड़े मज़ेदार से फ्यूम्स आ रहे हैं फूलों की वजह से ना, डिफरेंट टाइप्स की खुशबुएं एक साथ आ रही हैं। तो जो अरोमा इस पूरे बाग में सब फैला हुआ है ना, वो तो क्या ही कमाल है। ओवरऑल आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि इस तरह के इवेंट्स अब कराची में हो रहे हैं, कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं। कि मेरे पास इस वक्त एक और खातून मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उन्हें कैसा लगा ये फ्लावर फेस्टिवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका ताल्लुक कराची से ही है? जी तो आप यहाँ पर आई, फेस्टिवल देखा आपने, कैसा लगा आपको फेस्टिवल देख के? बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। वी वॉन्ट टू सी थिंग्स लाइक दिस मोर। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जितने अभी तक फ्लावर्स देखे, सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर बेड्स हैं ना, तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? जो मिक्स लगे हुए हैं या सिंगल लगे हुए हैं? जो मिक्स लगे हुए हैं। उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए कराची में? Yes, obviously we need these kind of events for families. Thank you so very much. Enjoy yourself. Thank you. आप मेरे पीछे जो इतना खूबसूरत सा छोटा सा पॉन्ड देख रहे हैं, उसमें बत्तखें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, आपको देख सकते हैं आप तैरती हुई। मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ सिर्फ प्लांट्स नहीं है, यहाँ सिर्फ फ्लावर एग्जीबिशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फेस्टिवल नहीं लगा हुआ, बल्कि यहाँ पर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे तफरीह के काफ़ी मौके रखे गए हैं। छोटा सा डक पॉन्ड बनाया गया है और मेरे अतराफ़ में इस वक्त बड़े सारे बच्चे मौजूद हैं जो इससे तफरीह उठा रहे हैं, तफरीह ले रहे हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एड ऑन की गई हैं। स्टॉल्स लगाए गए हैं, आइसक्रीम्स के स्टॉल्स हैं, चाय के स्टॉल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज अवैस। ज़रा उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ कितने इक़साम के फूल मौजूद हैं और किस तरह से ये अरेंज किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अवैस साहब, मुझे बताइए कि इस एग्जीबिशन में कितने इक़साम के फूल मौजूद हैं? तकरीबन इसमें 5 से 6 इक़साम के वैरायटियाँ मौजूद हैं। कलर तो अनेक हैं, बहुत सारे कलर हैं इसके अंदर। वैरायटी के तौर पर अगर कहा जाए तो गेंदा है, पटूनिया है, सालविया है, जाफरी है, बहुत सारे इक़साम हैं जिनको एक साथ मिक्स करके भी बनाया गया है। अच्छा, वैसा मैंने सुना है कि यहाँ पर टोटल 1 लाख के करीब जो है पौधे लगाए गए हैं, तो ऐसा ही है? जी, अगर काउंट किया जाए तो 1 लाख से ऊपर ही होंगे। अभी भी हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो यहाँ पे हम नहीं लगा सके क्योंकि जगह हमारे पास ये कम पड़ गई, तो अभी हम दूसरी जगहों पे उन फ्लावरों को लगा के इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हमने आपको फीडर हॉल की जो है वो सैर करवाई। फूलों का फेस्टिवल लगा हुआ था, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है, और मेरे पीछे फव्वारा तो आप देख ही सकते हैं। ये बाय द वे ये अभी उन्होंने इंस्टॉल किया है रिसेंटली, उन्होंने हमें बताया अवैस साहब ने जो इंचार्ज हैं यहाँ के, ये रिसेंटली इंस्टॉल किया है। और वो कह रहे थे कि वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे ताकि आवाम के लिए नई से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएँ, वो आएँ, उनको देखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, जब भी आप कहीं भी जाएँ, बच्चों को ये ज़रूर समझाएँ कि दरख्तों को
जो पौधे हैं ख़ास तौर पे छोटे वाले या इवन बड़े वाले भी, उनके पौधों के पत्तों को ना नोचा करें, उनको ना खींच कर फेंका करें, फूलों को मत तोड़ा करें क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत हैं और ये जानदार भी होते हैं। सो इनको वहाँ लगे रहने दें, ये जहाँ लगे रहते हैं ये वहीं से बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं, तोड़ देने से कोई हासिल नहीं होता। सो बच्चों को अपने ये बात ज़रूर समझाएं। सो इवेंट बहुत अच्छा रहा, टोटल ओवरऑल जो फेस्टिवल था वो बहुत अच्छा है और मैं समझती हूँ ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए कराची वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि कराची की जो रौनकें थी वो बार बार मान पड़ जाती थी, लेकिन अब वक्तन फ़वक्तन इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनेकाद हो रहा है और होता रहना भी चाहिए। सो अब मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। कराची में फूलों की नुमाइश हुई, कराची फूलों से महक रहा है। इस दुआ के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे कि कराची हमेशा ही फूलों से महकता रहे, यहाँ पर मसाइल का खात्मा हो, जराइम का खात्मा हो, आए रोज़ जो हम रोड एक्सीडेंट की खबरें सुनते हैं इन तमाम तर सूरत हाल का खात्मा हो और कराची में इसी तरीके से फूल खिलखिलाते रहें। ब्रेक के बाद आपसे मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात मौसम की कर लेते हैं, आपको वेदर अपडेट दे देते हैं जिसमें आपको बताते चलें कि आज मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात की बात करें तो वहाँ पर चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अगर पंजाब की बात करें तो आज तवील यानी 21 छुट्टियों के बाद मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म हो गई हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, जबकि जनूबी पंजाब और मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त स्मोक और धुंध की कैफियत बरकरार रही है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात कर लें तो उसमें आपको बताएं कि कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक रहने का इम्कान है। इसी तरह हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रहने का इम्कान है, जबकि मीरपुर ख़ास में कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। नवाबशाह में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रहने का इम्कान है। लाड़काना में कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रहने का इम्कान है। गवादर की बात करें तो यहाँ पर बादलों के साथ साथ 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक रहने का इम्कान है। कोयटा में जो वहाँ पर बात करें तो बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री तक रह सकता है। और दीगर शहरों की बात करें, आगे बढ़ लेते हैं हम, तो वहाँ पर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। इसके बाद लाहौर की बात करें जो सेंट्रल पंजाब में आता है, लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18। लाहौर वालों ने अभी मज़ीद सर्दी भी झेलनी है। और लाहौर के साथ ही फैसलाबाद, वहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 21 रहने का इम्कान है। इसके अलावा अगर फैसलाबाद से आगे बढ़ लें, इस्लामाबाद चले जाएँ, शहर इक़्तिदार में भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 20 रहेगा शहर इक़्तिदार में दर्जा हरारत। और मरी बहुत ज़्यादा फोकस है, सयाह वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, 4 ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड मरी में रहेगी और 11 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा आपको लिए चलते हैं, वहाँ पर पेशावर में 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मुज़फ़्फ़राबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद अपर एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो स्कर्दू में -17 बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर्दी है और जो मैक्सिमम है वो -5 तक जाएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, दीगर इलाक़ों में भी। और जो अपर एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अभी बर्फ़बारी और जो -, डिग्री सेंटीग्रेड है उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। नमूनिया की भी केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और सेंट्रल पंजाब में भी अभी थोड़ी सी खून की कम हुई है, खुश्की कम हुई है, स्मोक में कमी हुई है, लेकिन सर्दी अभी भी बरकरार है। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि 27 साल बाद एक सिंधी फिल्म लॉन्च होने जा रही है। सिंधी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा, उसकी टीम हमारे साथ मौजूद होगी। ब्रेक के बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।